ہاں اسٹارٹ. آج انشاءاللہ آج سورہ بقرہ لاسٹ 152 کمپلیٹ کرے تھے. 153 4 5 6 4 آئے تھے. انشاءاللہ کوئی پڑھنا چاہیں گے تو 152 بھی کرو نا عادل, اور ایک بار کر دیے پڑھنا. 152 آئی تھنک اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرے اپن. نہیں انشاءاللہ وہ 153 کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے لنک ہو رہی ہے, اس کو میں کور کروں گا. اوکے منصور, عرفان بھائی کے پاس بھی ہے نہیں اردو میں؟ نہیں منصور بہت دنوں کے بعد ان کو پڑھنے دو. یا پھر عرفان یا مزمل. بس آپ کے پاس بھی ہے یہ اردو کا رومن انگلش؟ میں پڑھوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 153. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو, اللہ تعالی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. 154. اور اللہ تعالی کہہ رہا کئی کہہ رہا نہیں, اللہ تعالی راہ میں, اللہ تعالی کی راہ کو شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال و جان اور کیا اور کس کی پھلوں کی کمی سے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دی جائے گی. 155 تین ہی بولے نا تم. 156. جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. سبحان اللہ. تم اس کو ذرا عربک میں پڑھو. 150 کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ انا الیہ راجعون. اچھا مصیبت آتی ہے, اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا مصیبۃ بولتے جو اردو میں مصیبت ہے. مصیبت تو خالو مطلب کہنا, کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کوئی انتقال ہوا تو نہیں بولنا ہے. اب جب بھی مصیبت آئی, ہر مصیبت ہے اس کو کہ بھئی ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے جانے والے ہیں, بولتے انڈرسٹینڈ کر کے. چھوٹے 4 آیت مگر الحمدللہ اس میں بہت گہرائی اور بہت اور فکر کرنے کی انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل کریں گے. پہلی چیز آیت نمبر 153 سے دوبارہ شروع کریں گے. اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا کام تم کو دیے اور دین کے اوپر کام کرنا ہے, قرآن کو پھیلانا ہے, لوگوں کو جمع کرنا ہے, یونٹی لانا ہے, دین کو مضبوط کرنا ہے, لوگوں میں برائیاں ہٹانا ہے, لوگ ظلم کر رہے وہ ظلم کو روکنا ہے, دین کو پھیلانا ہے. اس طریقے سے کئی اچھی چیزاں دین کے اگر تمہارے کو اسپریڈ کرنا ہے, لوگوں میں ماسس میں کام کرنا ہے, انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, یا ڈائنگ انسٹیٹیوٹ جو غریبوں کے لیے آرفنیج بنانا ہے, دین کی خدمت کرنا ہے, چاہے وہ جنگ کے طور پہ ہو, جہاد بھی ہو, تو فی سبیل اللہ جب یہ کرتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا, آپ کو کیسے تکلیفاں آتے, تو جب کیسے فیل کرنا, وہ بیک گراؤنڈ میں
یہ آیت کی اسپیسیفک میننگ ہے، مگر تو ہم لوگ پھر بعد میں جنرلائز کریں گے کہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی 1400 سال کے بعد میں بھی آپ کے ہماری لائف میں ہم کس طریقے سے اس آیت کو پھر انٹرپریٹ کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب آپ دین کا کام کر رہے، اے پیغمبر اور اے صحابیوں، جب آپ دین پھیلانے جا رہے اور جب دین کے لیے لوگوں سے بات کر رہے اور لوگ آپ کو گالی دے رہے، آپ ان کو برائیوں سے رکا رہے، آپ ان کو شراب سے روک رہے، آپ جو ہے اچھی بات کر رہے، آپ ظلم بند کرو بول کے بول رہے اور لوگ آپ کو گالی دے رہے، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے، لوگ آپ کی جاب نکالنے کی دھمکی دے رہے، تو جب کیسا رہیں گا اس کا بیک گراؤنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے یہ آیت بول رہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو مدد چاہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تکلیف میں ہے. جب آپ دین کا کام کر رہے، دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے، خود بھی دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے، تو آپ کے خاندان والے بھی آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے، تو سب تانا مارتے، تو جب تکلیف آتی پرابلم کریٹ کرتے، سوسائٹی سے آپ کو باہر کر دیتے، لوگ ہنستے، آفس میں ہنستے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے، رائٹ. ایسے سعودی میں وہ اتنا نیگیٹو نہیں ہے، اور کلچر میں ہے نماز پڑھنا، تو ایگزامپل پہ آپ دین پہ تو آپ کو لوگ تکلیف دے رہے، آپ کو ستا رہے، تو جب کیا بولے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تکلیف میں ہے نا، آپ تکلیف آ رہی دین کے پر، تو ایک کام کرو، صبر کرو پہلی چیز، اور نماز، صبر اور نماز دونوں کو جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر صبر والصلاۃ. تو یہاں پہ دیکھو کئی بار قرآن میں یہ آتا ہے بیک گراؤنڈ کہ ایھا الذین آمنوا، اے انسان سن لو کہ مدد چاہو، استعینوا، استخارہ بھی نکلا اسی ورڈ سے، استعین بول تو پکارنا یا مدد مانگنا، جو استخارہ میں مدد مانگے، استخارہ ورڈ بھی استعین سے نکلتا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اور ان اللہ، اور اللہ بولے ہم ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پکارو صبر اور صلاح کے ساتھ. تعریف ہو رہی یہاں پہ صابرین، صابر. آواز رک رہی ہے آپ کی بہت. نہیں آ رہی طرف سے میرے کو تو آ رہی. میں اور اس کے نزدیک کر دیتا ہوں. ہاں بیچ بیچ میں رک جا رہے، دو ورڈ آ رہے ہیں، رک رہے ہیں. اچھا اچھا. کسی اور کو ہو رہا کیا ایسا پرابلم؟ مکمل بھی انڈیا میں ہے، کاشف بھائی، طاہا بھائی، کوئی نیٹ کا پرابلم ہوگا، وہ وہاں کے نیٹ کا پرابلم ہوگا، وہ باقیوں کو تو پرابلم نہیں، صاف آ رہی ہے آواز. نہیں ادھر تو کلیئر ہے. اب اچھی آ رہی، دیکھیے اب اچھی آ رہی ہے. جب آپ بولتے وقت تھوڑا رک رہا تھا اس لیے بولیں گے. اب الحمدللہ اچھی آ رہی ہے. تھوڑا مائک نزدیک. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ورڈ ہے استعینوا. استعینوا استخارہ سے بھی نکلا ہوا ورڈ ہے، جس میں پکارتے مدد کے لیے. مدد کے لیے کب پکارتے ہیں؟ جب آپ بے بس ہو گئے، جب آپ کے پاس کچھ آپشن نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کا دماغ بند ہو گیا، آپ کو کہیں سے سہارا نہیں ہو رہا، جب آپ استخارہ کرتے ہیں نا. استخارہ کا مطلب پہلی چیز آپ یہ ایکسپٹ کر رہے کہ آپ کو نہیں معلوم، میں کنفیوز ہوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے کو فیوچر دکھنا نہیں آ رہا، کیا کرنا کچھ بھی آئیڈیا نہیں آ رہا، میں ہیلپ لیس ہوں. ہیلپ لیس رہ کے جو پکارتے اس کو استعانیت بولتے. اور یہی ورڈ سورہ فاتحہ میں بھی آ رہا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے استعانیت، مانگنا، پریشان ہو کے ہیلپ لیسلی کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہیں پکارنا. تو سورہ فاتحہ سے بھی وہی میننگ نکلتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے میں ہوں اور صرف مجھے ہی پکارنا. ہاں کبھی روڈ پہ گر گئے اور کسی کو پکار رہے، بھائی ذرا میرے کو لفٹ دے دو یا میرے کو اٹھا دو، وہ نہیں ہے. جب آپ ہیلپ لیس ہو کے آپ کو کچھ آپشن ہی نہیں دکھ رہا اور آپ کو جو ہے روحانی طور پہ کوئی مدد ہونا ہے، وہ صرف اللہ سے مانگنا. ہاں نارمل انسان سے مانگ سکتے آپ، بھائی شعیب بھائی میرے کو 10 روپے دے دو بھائی، ٹھیک ہے، ذرا بھائی ہمارے بیٹے کو بولے بھائی ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، مانگنا. تو لوگ اس آیت کا مذاق اڑاتے سورہ فاتحہ کا کہ بھائی مانگنا اللہ کے ہے. بولے تم کہیں کو مانگے بھائی اس سے، تم جاب کہیں کو مانگے مینیجر سے، یہ مانگنا غلط ہے. تو بلکہ مانگنے کچھ اڑا دیتے، تو مانگنا جائز ہے بلکہ جسٹیفائی کرتے نہیں. یہ استعانیت جو ہے روحانی طور پہ مانگا جانا ہے. جب آدمی سامنے نہیں کھڑا ہوا ہے اور آپ بے بس ہو گئے، آپ ہیلپ لیس ہو گئے اور آپ کو مدد ہونا نہیں مدد کرے تو آپ تباہ ہو جاتے. وہ ہے استعانیت جو سورہ فاتحہ میں بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ایاک نستعین میں جو استعانیت ہے
وہ ورڈ یہ ورڈ سیم ہے. تو اور استخارہ بھی ورڈ اسی سے نکلا ہوا ورڈ ہے, تینوں بھی کامن ورڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے جب تم پریشان ہو جاؤ تو صبر اور صلاح دونوں سے مجھے پکارو, مگر بے بسی سے پکارو, مطلب مجبور ہونا, سرنڈر کرنا کہ میرے سے نہیں ہوتا. اپن استخارہ کرتے کئی بار, آلریڈی اپنا مائنڈ بنا ہوا رہتا کوئی چیز کا, اور اپن بولتے جو ویریفائی کر لیں گے. نہیں, استخارہ میں آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ میرے کو نہیں معلوم بھائی, میرے کو اگلے 10 سال کے بارے میں نہیں معلوم, یہ جاب اے جاب بی میں کون سا اچھا ہے, کون سا ترقی کرتا ہوں, میرا دماغ نہیں بول رہا. ہاں دماغ کچھ ہنٹ دے رہا مگر وہ شور شاٹ نہیں ہے. تو جو ہیلپ لیسنس ہے وہ بہت ضروری ہے اللہ کے سامنے جب جاتے. اکڑ تکبر کے کچھ بھی حصے کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے, سجدے میں گریں گے یا نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. آئی نو بیٹر, یو ڈونٹ نو, اللہ نوز بیٹر. تو یہ اسلامیت ہونا چاہیے. تو ویسے اسلامیت سے جب آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کو دو چیزیں ہیں مدد کرنے کے لیے, ایک ہے صلاح اور دوسری ہے صبر. صبر کے بارے میں 2 منٹ ادھر بولنا چاہوں گا. صبر بولے تو خالی برداشت کرنا نہیں ہے, مسکراتے ہوئے برداشت کرنا. کئی بار صبر بولے تو صبر کر لیے بھائی بلکہ چلا لینا نہیں ہے, اور اس کے اوپر ثواب نہیں ہے, اس کے اوپر جنت کے درجے نہیں ہیں. کئی بار دیکھیے فار ایگزامپل آپ کو آفس میں کوئی جو ہے ستایا, کوئی ساس سسرے ستائے یا کوئی پڑوسی ستائے, آپ کچھ ریٹرن میں بول دیے, گن دیے, ادھر لڑ لیے, یا نہیں تو جو ہے اللہ کے خلاف کچھ بول دیے, تو وہ صبر نہیں ہے. تو بیسیکلی جس صبر کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے, اور جو صبر بہت بڑی عبادت ہے, اور وہ صبر جو آپ کو بہت اچھا انسان بناتی, آپ کا کیریکٹر بہترین بناتی, اللہ کے نزدیک لے کے جاتی, اللہ کے چہیتوں کو بناتی, اللہ آپ کو چاہتا اور آپ کی دعاؤں میں طاقت آتی, اللہ کے نزدیک ہوتے. وہ صبر کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ اللہ کے ہر فیصلے کو مسکراتے ہوئے ایکسپٹ کرتے. کیا ہے, اپسیٹ نہیں ہونا, مطلب نیچرل اپسیٹ ہوتے. فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آپ کا بچہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ اپسیٹ ہوتے, آپ کی آنکھ میں سے آنسو نکلتے اور آپ کو تکلیف ہوتی, آپ کا موڈ خراب ہو جاتا, وہ ٹھیک ہے. مگر یہ صبر میں کیا ہے بولے تو آپ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, میں اس کو ایکسپٹ کر رہی ہوں بغیر اللہ کی شکایت کرے ہوئے, بغیر اللہ کے خلاف کچھ بولے. جیسے کہ کئی بار بولے تھے میرا بچہ ملا تھا, مائچ ملی تھی, اتنی عبادت کری تھی, میں اتنے تہجداں پڑھی, کبھی کچھ نہیں کری, کبھی کسی کو نہیں ستایا, میں میرے کو آنا تھا, میرے ساتھ ہی ہونا تھا. یہ آپ کوشچن کر رہے, مگر آپ اللہ کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ بول کے ایکسپٹ نہیں کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف کو گلے لگا کے اور تکلیف دو اور تکلیف دو, اللہ تعالیٰ اور مارو نہیں. ہم تکلیف تو تکلیف ہی ہے, تکلیف سے تکلیف ہوتی, تکلیف سے پرابلم ہوتا, انسان کا موڈ خراب ہو جاتا. آپ دیکھو نوکری چلے گئی, تو نوکری چلے جانے سے انسان پریشان ہوتا, اس کو تکلیف ہوتی, اس کے فائنینشیل کیلکولیشن اوپر نیچے ہو جاتے, اس کو کچھ خرچے روک دینا پڑتا, اور انہیں ٹینشن میں آتا, اسٹریس میں آتا. مگر صبر وہ ہے, مجبوری والا صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہے جو انہیں اطمینان آئے دل میں کہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ اس لیے میرے کو شاید کچھ بہتری کر دیں گا, یا نہیں تو میرے کو جو ہے میرے اندر کچھ برائیاں ہیں تو برائیوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا, میرے اندر کچھ تکبر ہے وہ تکبر کو نکالنا چاہ رہا, وہ مقصد کے ذریعے کرا. تو میں ڈھونڈتا ہوں کیا غلطی کی وجہ سے یہ عذاب آیا, اور وہ غلطی کو میں درست کرتا ہوں. یا میں کسی کو ستایا تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں, کسی کی بے عزتی کرا تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. کیا وہ ریزن ہے, یا نہیں تو اللہ تعالیٰ میرے سے کچھ جنت میں اور دینا چاہ رہا, اس کی وجہ سے میرے کو جو ہے تکلیف دیا. دونوں کیس میں بھی میں مطمئن ہوں, میں اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کرتا ہوں عزت کے ساتھ, بغیر اللہ کے ناراض ہوئے, اللہ پہ ناراض نہیں ہوئے بغیر, جو مسکراتے ہوئے صبر کرتے. مسکراتے ہوئے بولتے چہرے کا مسکراہٹ نہیں, اندر کا مسکراہٹ. کئی بار تکلیف سے چہرہ بدل جاتا, وہ اسلام میں الاؤڈ ہے, آنکھ میں آنسو بہانا بھی الاؤڈ ہے, تھوڑا اپسیٹ ہونا الاؤڈ ہے. مگر حد سے زیادہ اوور بورڈ جو ہو جاتے, جو اللہ کے خلاف ہو جاتے, جو دین کے خلاف ہو جاتے, جو غلط باتیں غصے میں بولتے تھے, میں اتنی نماز پڑھی تھی, کیا ہوا, میں اتنا خیرات کرا تھا, کیا ہوا, میرے کچھ آنا تھا, اس کو کہیں کو نہیں آیا, انہیں کہیں کو نہیں ہوا, میرے کچھ کہیں کو پیر میں ایکسیڈنٹ ہوا, میں کیا وہ کرا تھا. اس طریقے کے ڈائلاگ نہیں بولے بغیر صبر کے ساتھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ بہتری دیں گا, میرے کو آخرت میں دیں گا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ ہے صبر, اور یہ صبر کرنے کا اتنا ثواب ہے
آپ کو آیت میں دکھتا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے میں ان کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے تھے. تو وہ صبر اگر وہ لیول پہ آ گئی تو وہ تکلیف اٹھانے کے ثواب اتنا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بات بتاتا ہوں میں، آپ کو جاب چلے گئی اور آپ 2 مہینے پریشان ہیں، ہر ایک کے ساتھ گزرتا، مطلب یہ کہ لائف میں پرفیکٹ ڈیز رہتے، مگر آپ 2 مہینے میں تکلیف میں تھے، ذرا موڈ آف سے تھا، ہاتھ میں پیسے نہیں تھے، پریشان تھے، کالز پہ رہتے تھے، انٹرویو دیتے تھے، ذرا تکلیف کا وقت گزرا، تھوڑا بے چین تھے، مگر آپ صبر کر لیے نا، پھر جاب لگ گئی، پھر نارمل آ گیا. صبر کریں مطلب یہ کیس میں ہم پہلے مطلب جاب چلے گئی تو پہلے ایکسپٹینس کے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کے اور میرے کو قبول ہے، یہ ایکسپٹینس ہے پہلے. اوکے، پھر اس کے بعد کوششیں نئی جاب کے لیے. اوکے، وہ بھی مطلب کرنا چاہیے. ہاں مطلب پہلے مطلب ایکسپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اوکے، اور میرے کو قبول ہے. دوسرا کیا سو بھی ٹھیک ہے مطلب تکلیف ہوتی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشانی دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. سب سے پہلے ایکسپٹینس ملنے کا مطلب ہوا. تو تب جب تم وہ صبر کے لیول پہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا وہ لیول پہ آتے. اس کے بعد میں یہ تکلیف ختم ہو گئی، اچھے دن آ گئے، پھر 1 سال کے بعد میں کبھی چائے پیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے اور تم کو یاد آیا اب ماں کتنے مشکل کے 2 مہینے گزرے تھے، کتنے پریشانی کے 2 مہینے گزرے تھے، اب ماں میں کتنا اللہ میرے کو مدد کرا. تو آپ وہ 2 مہینے میں وہ تکلیف برداشت کر کے جتنے نیکیاں کمائے نا، پھر 1 سال کے بعد میں پھر وہ تکلیف کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ دوبارہ وہ نیکی دیتے آپ کے اکاؤنٹ. اچھا، تو صبر اور تکلیف کو برداشت کرنا نیکیوں کو بڑھانا ہے. نیکیاں کروڑوں کے جیسے گرتے، جیسا جھاڑ سکا ہو جاتا نا سمر میں، پتے کڑک ہو جاتے، تم اس کو جھاڑ کو نیچے سے ہلاؤ پورے دھڑ دھڑ پتے گرتے نا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ویسے گناہ گر جاتے تکلیفوں میں. جب آپ کو جاب چلے آتی، جب آپ پریشان ہوتے تو جھاڑ کو ہلاتے نا، کتنے پتے گرتے، دھڑ 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 گرتے، ایک تو پتا گرتا، تیز ہوا آتے تو اڑ جاتے، دھڑ 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 گر جاتے نا پتے، ویسے آپ کے گناہ گر جاتے آپ کے نصیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں سے تکلیف میں. تو آپ بولو تکلیف کیا بہتر چیز نہیں ہے؟ ایک حد تک اللہ کی طرف سے اور ایک بار ریپیٹ کر دو عادل کہ ایکسپٹینس ہے سب سے امپورٹنٹ، یہ میں اللہ کی طرف سے ہے میں قبول کر رہا ہوں بول کے. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رنجش پیش کر سکتے اللہ کو، اللہ کے سامنے آپ کی شکایت پیش کر سکتے کہ اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی، میرے کو آنکھ میں نکل رہے، اللہ میرے کو بہت مشکل سے گزر رہا، یہ ستانا، یہ ساس سسروں کا، یہ جاب نہیں رہنا یا بیماری رہنا، اللہ میرے کو تکلیف ہو رہی، مگر اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. میں کچھ الفاظ ایسے نہیں بولوں گا جو تجھے پسند نہیں ہے کہ میچ ملا تھا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رہا تھا، میں 100 روپے بھی دیا تھا چورستے پہ غریب کو، پھر بھی میرے ساتھ ہوا. تو تم اللہ کے ڈیسیژن کو اور ججمنٹ کو اور عقل کو آپ کوشچن کر رہے. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نو، اللہ تعالیٰ کر دیا کیا آپ کے ساتھ؟ اللہ کا عادل بھائی سوری معافی چاہتا ہوں آپ کو میں بیچ میں ٹوکا. یہ چیز کو ہم اسلامک ہسٹری میں 2 جگہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب آپ طائف میں تھے تو تب آپ کے اوپر پتھروں سے آپ کے اوپر وار کرے تھے، تو ایک صحابی جو ساتھ میں تھے آگے سے یا پیچھے سے بچانے کی کوشش کرتے، پیچھے سے بچائے تو سامنے سے وار ہوتا، سامنے سے بچائے تو پیچھے سے وار ہوتا تھا. تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے دل میں کہ بھائی کہ اتنی تکلیف ہو رہی میرے کو. پھر دوسرا خیال ایک دم یہ آ جاتا کہ اگر اللہ اس سے میں تو راضی ہے تو مجھے منظور ہے. ہاں سر، اس کے لیے وہی طائف کی دعا بہت فیمس ہے، اپن کلاس میں پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے یہ پہ. تو طائف کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھرا مارے تو درد ہوا، ایسے نہیں تھے وہ سپر مین نہیں تھے، ہیومن بینگ ایسے فرشتے نہیں تھے کہ پتھر لگا خون نکلا تو درد نہیں ہو رہا، درد ان کو بھی ہوا، چیخ ان کو بھی نکلی. مگر امپورٹنٹ کیا ہے جو بھائی بولے اللہ اگر یہ تیری طرف سے فیصلہ ہے، اگر تو چاہتا ہے اور تیری مرضی ہے، میں اس سے راضی ہوں، آئی ایم ٹوٹلی فائن. یہ ایکچولی مسیح بھائی ایمان کا سیکنڈ لیول ہے، میں ابھی بات نہیں کرا. یہ فرسٹ لیول کیا ہے معلوم، خالی ایکسپٹ کر لینا، ٹھیک ہے بعد میں ایکسپٹ کا لیول ہے، اس کو بولتے رضا. رضا مطلب راضی، راضی کا مطلب ایکچولی جیسے بولتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی
रजी का मतलब जो अरबी जो राजी हो गया, मुसलमानों यस में सही। दो राजी का मीनिंग ये है कि वो लोग अल्लाह से राजी है कि आई एम फाइन। ये उतना आसान लेवल नहीं है मसी भाई, ये उतना आसान नहीं है कि मेरे को गरीब रखे, मैं गरीबी के से खुश हूँ। गरीबी से खुश रहना कितना मुश्किल, बहुत वो मगर बहुत टफ है मेरे भाई, गरीबी बहुत बड़ा जो वो है। कर गया ये पैगंबर के एग्जाम्पल पे चल गया, वो तो आसान नहीं है कि उससे खुश हो जाना कि आई एम फाइन, मेरी मुस्कुराहट है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ये उतना आसान नहीं है। अगर इन्हें ये लेवल पे चले गया तो उसको कुछ और नेकी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अल्लाह ताला उससे राजी है, क्योंकि उन्हें अल्लाह से राजी है। सहाबियों को क्यों रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते? क्योंकि अल्लाह उनसे राजी क्यों है मालूम? वो लोग अल्लाह से राजी। अल्लाह ताला उनको गरीब रखे, या उनको जंग में हाथ कट गए, या बच्चे मर गए, या बच्चों को दफन करे, हर चीज में अल्लाह से राजी। तो अल्लाह क्या बोले? तू मेरे से राजी, तो रिटर्न में गिफ्ट क्या है? मैं तुम्हारे से राजी। और अल्लाह की रजा से बड़ी कामयाबी कुछ है क्या? जन्नत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिससे अल्लाह राजी है। और अल्लाह से अगर राजी होना है तो अल्लाह ताला जो जिंदगी हमको दिए उससे राजी होना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है, मेरे को भी बहुत तकलीफात गुजरे, इस चीज को एक्सेप्ट करने को साल वो लग गए। कुछ एक अल्लाह का फैसला में जो मैं नहीं पसंद करना चाह रहा था वो हुआ था मेरे साथ, तो बहुत तकलीफ हुई। मालूम था, ये आयतें पढ़ चुका था, दर्स में दे चुका था, मगर जब खुद पे बीतती तो मेरे को 1-2 साल लग गए थे उस चीज को एक्सेप्ट करने की। अल्लाह अब मैं राजी हूँ, अल्लाह अब मैं राजी हूँ, अब मेरे को गुस्सा नहीं है, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही। हालांकि तकलीफ हो रही इन द सेंस अब मैं इम्यून हो गया, मेरा ईमान बढ़ गया। तो जब मेरे को वो चीज एक्सेप्ट करके आई एम टोटली फाइन, आई एम रिलैक्स। अगर आप मेरे को गरीब रखे तो भी मैं गरीबी को एक्सेप्ट करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि गरीबी है तो आप अमीरी बनने की कोशिश नहीं करना, वो बात अलग है। वो क्या स्टेप्स उठाते, मेहनत करते, जॉब ढूंढते, वेब के पोर्टल पे नौकरी पे डालते, जाके लोगों से मिलते, उसके पर बात हो रही नहीं। वो इंसानी फितरत है, वो इंसान करता ही करता, उसे इस्लाम रोक रहा नहीं। मगर ये सिर्फ अंदर की कैफियत है, ये दिमाग का सुकून है, ये दिमाग के जज्बात है, ये बहुत बारीक है। और अल्लाह ताला सिर्फ दिमाग के जज्बात देखता, आपका जो मूड, आपकी जो सोच, आपके रुझान, वो अल्लाह ताला यूं पर रखता और उसी पे डिसाइड करता आप किस लेवल के हैं। आप गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, क्या है। ये बहुत जरूरी है, ये मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, बहुत मुश्किल चीज है। लेवल 1 जो मैं अब तक बात करा, लेवल 1 क्या है? एक्सेप्ट कर लिए, मुस्कुरा लिए, अल्लाह के खिलाफ कुछ नेगेटिव बात नहीं करे, ओके चल रही, थोड़ी तकलीफ हो रही, थोड़ी रंजिश हो रही, थोड़ा अपसेट है, बेचैन है, कर ले रहे, चला ले रहे, जबान से कुछ नहीं बोल रहे। मगर ये जो सेकंड एग्जाम्पल मसीह भाई दिए, वो जो तैफ में जो पैगंबर करे, उससे क्या है? अल्लाह तेरी ये मर्जी है तो मेरी भी ये मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल बीवी, अल्लाह ताला एक बीवी देते, बीवी 100% परफेक्ट नहीं रहते, उनमें वो आपके साथ पले बड़े क्या, एक ही घर में पड़े क्या, एक ही मेंटालिटी। 2 सगे भाई एक घर में सेम नहीं रहते, तो दूसरे घर से बीवी आती, उन्हें कहीं को तुम्हारे मिरर इमेज रहेंगे नहीं रहेंगे। अलग चीज पे गुस्सा आता, तुमको अलग चीज पे आता, तुम ये चीज करना चाहते हो, उन्हें अलग चीज करना चाहते। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और जो टिपिकली बॉलीवुड पिक्चर हम देख के अपनी वाइफ के बारे में जो इमेजिनेशन करते, अल्लाह उनको रहमत करे, वो लोग अलग ही दुनिया की परियां आना पड़ता है उनके लिए। मगर दुनिया में परियां नहीं रहते, दुनिया में बच्चियां रहते। तो बच्चों से जब आप शादी करते, आपके एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं रहते। कभी कभी लड़की थोड़ा गुस्से में आती, कभी वो करती थी, मगर आप क्या करते? एक्सेप्ट करते। कैसा? उमूमन देखते ना आप, शादी के 20-30 साल के बाद में कितना भी अनबन था, एक सेट हो जाते। कैसा सेट हो जाते? एक्सेप्ट कर लेते, बीवी को एक्सेप्ट कर लेते, फिर उन्हें तुम्हारे पार्टनर बन जाती, फिर तुम्हारे राजदान बन जाती, फिर तुम शेयर करते उसके साथ, उन्हें तुम्हारे को हर चीज में सपोर्ट करती, हलाल हराम में भी करती, गलत में भी करती, मगर एक सेट हो जाते। क्या? अब मैं राजी हो गया। बुढ़े लोगों से पूछो 40 साल की शादी जिंदगी में राजी है भाई? बीवी से राजी है। तो ये मिनिमम है कि राजी है। बीवी के साथ रोज 40 साल के बाद भी कुट नहीं कर लेते, हाँ जो भी हो भाई, जैसी भी खामी थी उसके साथ ये अल्लाह की मर्जी है बोल के एक्सेप्ट कर लिया, तो ये राजी है। मगर उससे बेहतर ईमान ये है कि अल्लाह तेरी मर्जी है, तूने बताया ना इसको मेरी बीवी, मैं नहीं बना सका। हालांकि रिश्ता देखने मैं गया था, मैं फोटो देखा था, मगर एक्चुअली अल्लाह की मर्जी थी। तुम पैदा होने से पहले, जमीन आसमान पैदा होने से पहले किताब में लिख दिया गया था, शोएब की शादी ये लड़की से होंगी, आदिल की शादी ये लड़की से होंगी। तो ये अल्लाह का फैसला है, तो अल्लाह तेरा फैसला है ना, ये मेरे लिए मंजूर है, ये मैं आंखों पे लगा लेता हूँ, ये मैं खुश हो जाता हूँ इससे, इसके खामियों को दरगुजर करता हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह का फैसला। ये रिदा
आना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता मालूम, मैरिड लाइफ बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। 10वें साल मतलब के ये अंदर वाइस वर्सा है तुम जो बोले? वाइस वर्सा, ऑब्वियसली मैं ज्यादा जेंट्स से बात करो तो ये वाइस बीवियों को भी है। बीवियां भी हस्बैंड को एक तरीके से एक्सपेक्टेशन में ऐसा कैसा करे, वैसा कैसा करे, तुम कैसा आवाज ऊंची करे, वो बला करके एक लिस्ट बना लेते। वो नफरत की लिस्ट रहती, वो नफरत की लिस्ट में 1 2 3 पॉइंटों के चक्कर में नफरतों में रह जाते और वो मोहब्बत ही नहीं आती। अगर वही वाला रिजा हासिल करे, अल्लाह की राजी खुशी हासिल करे कि अल्लाह तेरी मर्जी ना, तू मेरे को पसंद करा ना, ये बंदे से तुम मेरे को चाह रहा कि मैं शादी करूं, तो मेरे को इसके हाथ में दिया ना, ठीक है, मैं खुश हो जाती, सबर कर लेती हूँ अलग है, मैं खुश हो जाती हूँ बोलने से, उसकी शादी और जिंदगी भी अच्छी हो जाती है, अल्लाह भी राजी हो जाता है। ये है रिजा। तो सबर का सेकंड स्टेज है। तो ये जो सबर करने वाले हैं उनकी अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं, और सबर में आई हुई हर तकलीफ के बदले में बड़े बड़े नेकियां हैं और बड़े बड़े गुनाहें धुल जाते। कई बार हम लोग गुनाहें तो बहुत करते, अनजाने में करते। उनको धोना कैसा? सबर करना तक। तो ये सबर करना बहुत जरूरी है। और इसी की तरफ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब तकलीफ आई, जब इस्तियानत की जरूरत हो गई, जब मदद होना, तो मदद के लिए पुकारना है तो क्या करना? सबसे पहले सही तरीके से सबर करो और सलाह। ये 2 चीजें तुम्हारे को तकलीफ का साथ देते। ये हालांकि आयत दीन के ऊपर चलते हुए तकलीफों के लिए, ये आयत का एक्चुअली पस मंजर 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आयत रिवील हुई, ऑलरेडी दीन पे थे। हाँ दीन पे थे, नहीं शोएब, दीन पे थे और दीन को आगे बढ़ाते हुए गालियां खाए तो है ये। जैसे अच्छा, दीन को आगे बढ़ाते, हाँ दीन को फैलाने के लिए तैफ में गए थे ना, तो जब पत्थर मारे तो उनके लिए आयत है ये। मगर अल्लाह की रहमत है कि ये आयत जनरल कर दी गई। आपके साथ जिंदगी में दीन के पे नहीं चलते हुए भी पर्सनल लाइफ में भी ट्रेजेडियां, बीमारियां, जॉबलेसनेस, तकलीफात आए और उस पे भी सबर करे तो भी ये आयत आपको अप्लाई होती है कुरान की खूबसूरती। तो इसमें देखो आदिल, मतलब इतना आसान कर दिए ये आयत से अल्लाह सुब्हानहू तआला के, मतलब कॉमन उस पे कर दिए, एक्सक्लूसिव दीन के लिए नहीं रखे, क्योंकि हम लोग दीन के लिए मदद कर रहे नहीं, वो लेवल पे आए नहीं, अपने मसलों में, अपने प्रॉब्लम्स में। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है रे भाई, तू अपने प्रॉब्लम में, अपने उसमें भी सबर कर लिया तो बहुत है। इसलिए मैं कई औरतों को देखा खुसूसन, ज्यादा कुछ बाहर निकल नहीं सकते, नीचा नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, दीन को फैला नहीं सकते, 4 दीवारों में बंद हो जाते। तुम औरतों का न करो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी तो देखो, तो हम भी तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं मेरी बात पहले कंप्लीट करना, समझ गया, मेरे पॉइंट कंप्लीट करने दे। तो मैं देखता हूँ मगर औरतें बहुत शरीफ रहते हैं, बहुत सबर वाले, बहुत मुस्कुराहट, जिना नहीं करे, कुछ नहीं करे, घर के 4 दीवारी में, और इतने अच्छे रहते दिल के। मैं सोचता अल्लाह ताला इन्होंने जन्नत में कैसे जाना, इनके पास नेकियां कुछ भी नहीं है, ना ये लोग जिहाद करते, ना पैसा है, ना खैरात करते। फिर मैं बाद में ये आयत देख के मैं रियलाइज करा कि अगर इनकी जिंदगी तकलीफ ज़दा बना दिया जाए और वो तकलीफ को सबर करते हुए ये लोग के पूरे गुनाह धर जाते और सीधा जन्नत में चले आते। तो औरतों को एक्चुअली जन्नत में जाने का बेस्ट तरीका ये है कि वो लोग बड़े बड़े नेकियां ना भी करे, जो उनके साथ तकलीफ अजीम होती। मैं खुसूसन उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको घर में 4 दीवारी में तकलीफ अजीम होती, छुपाते, सास ससुर ताना मारते, इज्जत नहीं देते, इतना खाना पकाते, घर साफ सफाई करने के बावजूद भी करते ना, और वैसे लोग अगर सबर कर लिए ना, वो तकलीफ को सबर करना ही डायरेक्टली उनके लिए जन्नत का दरवाजा है। मतलब हर औरत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझो, तुम्हारी वाइफ, हमारी वाइफ को हम बहुत फ्रीडम दिए, बहुत वगैरह, वो लोग तो बहुत नहीं क्या करना, क्योंकि उनके पास दरवाजे खुले हुए हैं कभी भी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको टॉर्चर करते ससुराल में, जिनको निकलने का मौका नहीं है, छुटकारा नहीं है, जिनको काम है, जो करना चाहते कुछ कर नहीं पाते, जिनको रात दिन तकलीफ, टॉर्चर, शोहर भी टॉर्चर करता। चलो सास ससुर करे तो शोहर का प्यार मिला, तो शोहर का भी प्यार नहीं मिला, शोहर भी एक दिन करता, सास ससुर दूसरे दिन करते, फिर गरीबी भी एक दिन है, फिर खानदान भी सता रहा, फिर खानदान वाले भी ताने मार रहे। हर दिन जब तकलीफ का गुजरता ना, तो या तो तकलीफ से वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर डिप्रेशन में चले आते, या साइकोपैथ बन जाते। तो सास भी कभी बहू थी बोल के जो है वो फ्रस्ट्रेशन अपनी अगली नस्ल के बहुओं के साथ निकालते, ये पूरे नेगेटिव होते। मगर इसमें अगर सही सबर करे, अब ये तीनों केस में भी सबर हो रहा, मगर मजबूरी का सबर, जिसमें गंदगी आ गई बाहर, जिसके अंदर डिप्रेशन आ गया, जिसके अंदर जो है तुम साइकोपैथ बन गए, तुम दूसरे बहुओं को सता रहे जब तुम सास बन गए, ऐसा वाला सबर नहीं। जो सही वाला रूहानी सबर, जिसमें आप मुस्कुराए, तो वो आपकी जन्नत है। ये मतलब ये सिर्फ एक्सट्रीम तकलीफ में है तो लोगों को। तो ये मर्दों को किधर अप्लाई होता मालूम?
وہ مرد ہوئے جو ایکسٹریم غریبی میں رہتے, جو منحوس رہتے, جہاں گئے جاب نہیں لگتا, جہاں گئے پیسہ نہیں لگتا. میں اپنے خاص دوست ہے شعیب نام, میں ان کی بات کروں, جو جہاں دیکھو زندگی میں تباہی ہے. بچے شادی ہوئی تو پرابلمٹک ہے, اور بچے ہیں تو بیمار بچے, بچوں کی بھی جاب نہیں, گھر بھی نہیں, دار بھی نہیں, کتنا بھی کوشش کر لو, غریبی غریبی, اوپر سے بیماری پریشانی. یہ لوگ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, یہ لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے, یہ لوگ پیسے نہیں کر سکتے. تو ان کا کیا, خالی صبر کر لو آپ جنت میں. یہ آیت کے حساب سے, یہ آیت منظر سے. کیوں؟ کیونکہ صبر ہی ان کے لیے سب سے بڑا. مگر یہ کن لوگوں کے لیے ایکسٹریم تکلیفوں میں ہے. مگر شعیب تمہارے کو میرے کو نہیں اپلائی ہوتا, تم کو اللہ تعالیٰ اتنی صبر کی دیا, تمہارے کو اللہ تعالیٰ اچھا دیا, میرے کو اچھا دیا, ان زبیر کو اچھا دیا, مکمل بھائی کو اچھا دیا, تو ہم کو پھر وہ خالی صبر نہیں بچتی. ہم صبر کے آگے چلے آنا, یا تو رضا میں چلے جانا, تو بڑے بڑے نیکیاں کر دینا, جہاد کر دینا, خیرات کر دینا, غریبوں کو, یتیموں کو. ہم وہ لیول پہ چلے. ہمارے کو خالی صبر سے نہیں ملتا, کیونکہ ہم کو اس سے انتہائی تکلیف آئی تھی نا. تو یہ ہمارے لیے کیٹیگری کے نہیں ہے. مگر جن کی زندگی آزمائش سے گزرتی نا, جب ان کو جا کے یہ آیت سمجھا کے بولنا, بھائی آپ کچھ اور مت کرو, آپ کی لائف خود ایک ٹریجڈی ہے, آپ خالی صبر کر لو, آپ جنت میں پہنچ جاتے. کیونکہ ان کو ایکسٹریم آزمائش ہو رہی, ان کو لیے صرف صبر ہی کافی ہے. مگر ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پیمانے الگ ہے, ہمارے ایکسپیکٹیشنز الگ ہے. ہمارے کو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں آزمائے تو ہم اتنے بڑے نیکیاں کرنا ضروری ہے. بغیر نیکیوں کے ہم نہیں بچ سکتے. تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 153 ریپ اپ کریں گے. اب نیکسٹ ہے آیت نمبر 154. اب اس کے بعد میں جو یہ نیک راستے پہ رہتے ہوئے, نیکی کو, دین کو پھیلاتے ہوئے, تکلیف میں صبر کرتے ہوئے اگر ان کا انتقال ہو جائے, تب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب یہ کن لوگوں کے لیے ہے, مطلب ان کے پیر کی جوتی تک بھی اپن پہنچ سکتے. دیکھو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا تعریف کر رہے. تو دوبارہ وہ اردو کا نکال لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو, اللہ تعالیٰ کی راہ, تو مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ مطلب فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. یہاں پہ آیت ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. یقتل بول تو کٹ جانا, قتال جس سے قتال ورڈ نکلا وہ یقتلو ہے. جو فی سبیل اللہ مطلب فی سبیل اللہ بول تو اللہ کے راہ میں جو کٹ جائے مطلب مر جائے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو مردہ نہ بولو, وہ زندہ ہے. تم نہیں سمجھتے. تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے آپ کو؟ مطلب وہ لوگ صبر کو بھی کراس کر لیے, رضا کو بھی کراس کر لیے, اور نیکیاں کر رہے. خالی جنرل نیکیاں نہیں, اللہ کی راہ میں کرنا بولے تو جہاد کو بولتے خصوصاً, یا جو ہے ہارڈ کور, جو بہت بڑے لیول کے دین کے کام کرتے. بیسٹ ایگزامپل لے لو جہاد, کیونکہ اس میں وہ لوگ کٹ گئے. اور عبادت میں اور نیکیوں میں سب سے ٹاپ نیکی جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کی جان چلے آتی. باقی کوئی نیکی میں جان کا خطرہ نہیں. آپ کتنی تہجد پڑھ لو, آپ کی کوئی گردن نہیں کاٹنے والا ہے. آپ کتنا بھی خیرات کر لو, کوئی آپ کے تیر نہیں برسانے والے, کوئی AK-47 سے آپ کو فائٹ نہیں کرنے والا. اس لیے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جہاد. ہلو, ہاں ڈراپ آؤٹ ہے. عادل بھائی میں لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا, یہ آیا تھا پورے نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں پڑھے تھے جب نیوزی لینڈ کا وہ حادثہ ہوا تھا, نہیں جب یہ پڑھے تھے پورے 152 سے لے کے 157 تک. کیوں بولے تو مسجد میں گولی مار کے شہید کر دیے تھے. تو ان لوگوں کے دل کے دلاسے کے لیے نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں وہ لوگ کیا بولے, یہ مردہ نہیں ہے, یہ مر گئے, ان کو مار دیا, ختم کر گئے, بلکہ ناچو نکو, یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ مرے ہوئے ہیں, وہ لوگ زندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی دیا. تو جس کی اولاد مری یا جس کا شوہر مرا, جس کا بیوی مرا, اس کو آیت پڑھے تو کتنا دل کو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ لوگ میرے سامنے تو مار دیے, ان کو جسم تو ہو گیا, مگر وہ لوگ بہترین طریقے سے زندگی جی رہے, اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھ رہا. تو یہ ایکسٹریم لیول آف عبادت کی کیٹیگری میں آتے, ان کو اللہ تعالیٰ زندہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نارمل بھی مر جاتے وہ لوگ زندہ نہیں, وہ لوگ بھی زندہ ہے. آپ بھی اور ہم بھی مر گئے تو ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے کیا موت کے بعد میں؟ موت کے بعد میں تو اصلی زندگی شروع ہے. موت کے بعد میں تو سب سے لمبی زندگی شروع ہے, کروڑوں سال کی زندگی شروع ہے. تو موت کے بعد میں ہندو بھی نہیں مر رہا, ہم بھی نہیں مر رہے. اس سینس میں ہم سب زندہ ہے. مرنے کے بعد ہماری روح زندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب سب شروع کر رہے. تو اس طریقے سے ہر کوئی جو مر جاتا ہے اس کے بعد میں زندہ ہی ہے. مگر ادھر کیوں اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے کہ ان کو مردہ نہ بولو؟ تو یہ وہ لوگوں کی تعریف ہو رہی
جو اللہ کے راہ میں مر گئے تو ان کی زندگی یہ دوسرے لوگوں کی جیسی زندگی نہیں رہتی مرنے کے بعد میں, کیسی رہتی. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ جب یہ لوگ شہید ہوں گے تو ہم دوسرے لوگ جب مر جائیں گے, عالم برزخ بول کے ایک بیچ کی جگہ رہتی جہاں پہ جو نیک لوگ رہتے قیامت کا انتظار کرتے, چاہے وہ 1000 سال ہو 2000 سال تک, ایک طریقے سے سو جاتے مگر لائف کو انجوائے نہیں کرتے, ریسٹ کر رہے. اور جو برے ہیں ان کو جہنم کا عذاب شروع ہو گیا, ان کو لائف میں ٹارچر شروع ہو گیا, عذاب, گردن کاٹ رہے, خون کر رہے, جو کر رہے. مگر جو شہید ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں انٹری کرتے. تو ان سب سے بہترین زندگی اس کے ساتھ جو شہید ہوتا اور پیغمبر, یہ دو, اور ایک تیسری کیٹیگری ہے صادق صدیقین, مگر اس کے بارے میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی کی تو دو سمجھیے, شہید اور پیغمبر, کیونکہ پیغمبر تو سب سے ٹاپ اس کا تھا نا, تو پیغمبر کی بات اس میں تو کریں گے. تو شہید کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں انٹری کر دیتا ہے مرنے کے 2 منٹ کے اندر. حالانکہ بڑے سے بڑے لوگوں کو نہیں ملتا, وہ لوگ عالم برزخ میں انتظار کرتے 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 جب ترازو کھڑا ہوتا, قیامت کا دن آتا, اس کے بعد میں حساب کتاب سے جاتے, اور جنت میں ڈائریکٹ چلے جاتا. کون؟ شہید. اور جنت کے باغات میں انجوائے کرتے رہتا. اس کی روح ایک برڈ میں رکھ دیتے, گرین برڈ میں رکھ دیتے, انہیں پوری جنت میں انجوائے کرتے, لائف اتنی بہترین رہتی. تو یہ وہ مزے ہے. تو بولنے کا مطلب شارٹ میں یہ کیا ہے کہ اس کو بہترین جنت شروع کر دیتے بھائی. تو مطلب اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں جانتے, ہم جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں, جو فی سبیل اللہ میں, ہم ان کو بہترین طریقے سے, تمہارا مائنڈ نہیں سوچ سکتا اتنی اچھی لائف دیتے. تو حالانکہ ادھر ان کی زندگی کٹ شارٹ ہو گئی, ادھر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں بتایا, بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھے, بچوں کو جوان ہوتے ہوئے نہیں دیکھے, بچوں کی شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھے, پوترے نواسوں کے ساتھ نہیں کھیلے انہوں. ان کے اللہ تعالیٰ جان لے لیے جلدی شارٹ کٹ, اور انہوں خود اپنی مرضی سے اپنی جان دیے دین کے برکت میں رہے. تو یہ سب لاس ہوا. کئی بار بولتے نا جنازے میں, ارے آدمی کم عمر میں مر گیا جی, بچوں کی شادیاں نہیں دیکھا, 60-70 سال بھی دیا تبھی بول کے افسوس کر لیتے. پھر وہ کیا جو اللہ کے راہ میں 40 سال کی کم عمر میں نیولی میرڈ رہ کے 4-5 سال کی شادی میں جنگ بدر اور جنگ احد میں شہید ہوئے, یا اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اسپین سے لے کے عراق میں جو آرمیاں گئے اور وہاں پہ شہید ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ جب شہید ہو رہے وہ عمر میں, وہ سب لگژریز میں انجوائے کرے, ریٹائرمنٹ ہو کے مسجد میں پیر ڈال کے نہیں بیٹھے, بچوں کو جوان ہوتے ہوئے نہیں دیکھے, وہ لاس نہیں ہے. وہ کمپنسیشن پھر اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے, ان کو بہترین طریقے سے کریں گے. اتنا کریں گے کہ وہ لوگ زندگی کی کوئی نعمت مس بول کے افسوس نہیں. تو ذرا مائک کے تھوڑا دور ہوئے تو کبھی ایسا ہو رہا شاید. تو یہ اللہ تعالیٰ نعمت ہے ان لوگوں کو جو دین کے راستے پہ چلتے. تو یہ آیت اسپیسیفکلی شہید کے بارے میں ہے, مگر اس آیت کو جنرلی لیا جاتا ہے. آیت کو جنرل میں لیا جاتا ہے, وہ تو شہیدوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے. مگر ادھر شہید جو ہے خالی جہاد بول کے نہیں ہے, آپ فی سبیل اللہ میں بھی آپ شہید ہوئے. مطلب آپ کوئی کنٹری میں گئے, اب دیکھو اب تم صبح شروع میں کرسچن مشنریز کے بارے میں بات کریں, اڑیسہ کے ایسے جنگل ہے, افریقہ کے ایسے جنگل ہے جہاں پہ اتنے مچھر آتے, اتنی بیماریاں آ جاتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیویوں کو لا کے امریکہ جیسے کنٹری میں پلے بڑھے, وہاں پہ جہاں صاف پانی نہیں ملتا, وہاں پہ کرنٹ الیکٹریسٹی نہیں رہتا, اندھیرا ہو جانے کا مچھراں کاٹتے, ویسے جگہ پہ کرسچینٹی کو پھیلانے آتے اور لوگ مر جاتے, ملیریا سے, کئی ڈینگو سے, کئی عجیب عجیب مچھروں کی بیماریاں آتے, یلو فیور بول کے بہت خطرناک ہے. آپ کے اڑیسہ کے کندہ محل بول کے رائٹس ہوئے تھے بیچ میں بی جے پی کے زمانے میں 20 سال پہلے. وہاں پہ اڑیسہ کا اتنا دیہاتی علاقہ ہے ڈسٹرکٹ کہ آپ کو مطلب ایسے گاؤں میں جہاں زندگی میں الیکٹریسٹی نہیں دیکھیں, وہاں پہ آسٹریلیا میں پڑے بلے بہت بڑے جاب کرنے والے, بہت بڑے فیکٹریز کے مالک, انہوں نے اپنی زندگی بچی کچی جو ہے جوانی میں اپنے بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ اڑیسہ میں 10 سال سے رہ رہا تھا انہیں, اور کرسچینٹی پھیلا رہا تھا. ہندوؤں برداشت نہیں کر کے جلا کے مار دیے. تو ویسا اگر آپ دین کے راہ میں چلے گئے, جنگلوں میں بھی دین کو پھیلائے اور دین کے لیے آگے بڑھے, یا دین کے لیے جو ہے کوئی پارٹی بنائے, یا دین سے لوگوں کو وابستہ کرنے کی کوشش کرے, اس میں رہتے ہوئے دین کا کام کرتے ہوئے, اگر آپ دین کی تکلیفات میں کوئی آپ پہ جھاپڑ مار دیا, کوئی آپ کو ڈھکل دیا, کوئی لکڑی سے مار دیا, اور آپ وہ بھی مر گئے, تو بھی آپ کو جہاد کا ثواب ہے, اور یہ آیت آپ کو بھی اپلائی ہوتی. تو کیوں اتنی اپلائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہیں زندگی دے رہا دین کے خاطر, اور آپ اور ہم کو لٹرلی زندگی دینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو محاورتاً بولتے نہیں, ارے میں زندگی لگا دیا اور یہ کمپنی کے پیچھے,
अरे नहीं जिंदगी लगा दिया, गांधी हॉस्पिटल में नौकरी करा, तो बोलते नहीं, मतलब क्या बोलते हैं 40 साल कंपनी में जॉब करके रिटायर हुआ तो क्या बोलते, भाई ये कंपनी को ने जिंदगी लगा दिया। हालांकि जिंदगी नहीं लगाया, 8 to 5 आया, जॉब भी करा, पैसे भी कमाया, रह के भी गया, मगर उसका इतना डेडिकेशन उसकी तरफ था कि उन्हें इतना टाइम उसके पीछे लगाया कि उसको क्या बोलने लगे, अरे ने कंपनी के लिए जिंदगी लगा दिया। तो उसी तरीके से हमको भी जिंदगी के लिए लगाना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पैसे नहीं कमाना, हम लाइफ एंजॉय नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये भी फी सबिलिल्लाह है। तो हमारे लिए आज वो जिहाद का रास्ता नहीं है, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाके जो है दीन को फैलाने की जरूरत नहीं, अपने लेवल पे व्हाट्सएप के जरिए या जो है लोगों के साथ चाय में चीज है आदिल, ये जब मैं तुम तो माशाल्लाह करते, जब तक मैं और बाकी के जो लोग यहाँ पे ग्रुप में है बाहर निकलेंगे नहीं, ये जगहों पे जाएंगे नहीं, मतलब वक्त थोड़ा निकालेंगे, जैसे कि छुट्टी पे हम आते, 1 महीने की छुट्टी में से 2, 3, 4 दिन निकालेंगे नहीं, वो पैशन जज्बात आते नहीं कि फी सबिलिल्लाह, मतलब ठीक है हम करते जितना हो सके उतना, लेकिन जब तक मैदान पे उतरेंगे नहीं वो जज्बात नहीं आते। आई थिंक हम लोग को ये इस पे सोचना चाहिए, सोचना भी नहीं बल्कि कर देना चाहिए। अब वो एज आ गई है कि वक्त निकाल के बाहर निकलना है दीन के लिए, लोगों की जो हेल्प करने जाना है, वो जब तक अपने पैर जाएंगे नहीं, मेहनत कर लगेंगे इसमें, हमको वो पैशन नहीं आएगा। बेशक वो खाली कमरों में एसी के रूम में बैठ के कुरान की आयत की तज़किरा करने से नहीं होता है। तो जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, तकलीफात नहीं उठाएंगे, कभी बराबर टाइम पे खाना नहीं मिलता, सफर करना, ट्रैवलिंग करना कितना मुश्किल है, एसी के बगैर रहना और नरम बिस्तरों पे सोने की आदत है, होटलों में एडजस्ट कर लेना, ये तकलीफात भी फी सबिलिल्लाह के तकलीफात में है। ये जब तक तकलीफात आप रहेंगे नहीं, बर्दाश्त करेंगे नहीं, आपको बैठे बिठाए नहीं क्या मिलने वाले नहीं है। खाली चेक लिख दे के साइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिए, वो नहीं होता। इसलिए सारा मत अच्छा बोले, तन मन धन तीनों भी लगना, दिल भी लगना। खाली दिल कहीं और है बिजनेस में और मजबूरन आके बैठे हुए है डिस्ट्रिक्ट में कहीं काम करे नहीं, आपका मन भी लगना उस चीज में, मन भी लगाना उधर, जिस्म भी है आपका पर दिल कहीं और है। ये सब चीजें जब तक नहीं करे ना, वो खाली नेकियां चिल्लर पैसों के जैसे है, बड़े नोटा नहीं बनते। आदिल भाई क्या है, थोड़े बहुत लोगों के पास सोर्स नहीं रहता समझिए, तो अब जैसे अपने को कुरान का सोर्स मिला ना आपसे, अब तो वैसे जब कभी भी कोई इंडिया वगैरह आई करे तो मीन्स ऐसा कुछ भी अगर सोर्स रहा तो क्या इंसान आगे बढ़ सकता है समझिए। अपनी खुद से अब स्टार्ट करके अकेले करके करो बोले तो थोड़ा मुश्किल होता है समझिए। सबसे बड़ा सोर्स अल्लाह ताला अपने को दे दिया है आदिल के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इंडिया जा रहे हैं या जाने वाले हैं, फोन कीजिए उनसे, उनका माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका नेटवर्क अच्छा बना दिया है। तो आप लोग भी जाइए उनके साथ, दूर दूर गांव में जाइए, तो एक जज्बात, एक दीन का जैसे एक वो आता, मतलब दीन के साथ इमोशनल कनेक्ट होता जब जाते हैं। अब तो इजी सोल्यूशन है भाई, जो भी इंडिया जा रहे हैं, मैं भी वही बोलना चाह रहा था, समझिए आप जो बोल रहे ना, मैं वही बोलना चाह रहा था समझिए। मिस जो भी इंडिया गए तो अपने आदिल भाई से कनेक्ट होके, लेकिन उनके हिसाब से जब भी कोई भी प्रोग्राम बना तो उनके साथ जाने की वैसा वो करीजिए बोल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला करना चाहिए। अभी वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, बहुत 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 कम है। इंशाल्लाह आसान करे। मैं एक चीज बोलता हूँ, रास्ते बन जाते, लोग मिल जाते, भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हबीब भाई, रास्ते बन भी जाते, चैनल भी मिल जाते, लोग भी मिल जाते, मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहना, तड़पना और तरसना। आप वो ख्वाहिश रखो हबीब भाई, जब आप ना जाने माज की इशारे, अरे मेरे को ये करेंगे, अरे मैं वो करना चाहता हूँ, मेरे को ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, उसके बारे में सोचते रहते और उसके बारे में प्लान करते रहते, क्या करूं मैं, क्या करूं, किससे मिलूं, किससे बात करूं। ये तड़प काफी है। ये जब अल्लाह ताला आपके अंदर तड़प देख लेता ना, फिर रास्ते ऐसा बनते हबीब भाई, आप लोगों से टकराते, लोग आपको पकड़ के लेके चले आते, चलो चलो चलो, और अल्लाह ताला आसान कर देते। अरे मैं 4 दिन जाके आ गया डिस्ट्रिक्ट में, मैं 2 दिन चले गया उधर, अरे मेरे को पता भी नहीं चला, इजी था। मैं तो डर गया था, गांव में पानी मिलता कि नहीं मिलता, खाने मिलता कि नहीं मिलता, अरे आसानी से हो गया भाई। और बहुत एक्सपीरियंसेस लेके आए, बहुत जज्बे, इमोशन लेके आए। तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मालूम, मिस करना, अरे ये मैं कब करूं, मैं कब करूं, मैं कब करूं,
मैं क्या करूं, अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह तो मेरे को मिला, मेरे को लोन से मिला, मेरे हालात बना, मेरे को इजी कर, मेरा जाना इजी कर, बल्कि तड़पे ना दुआ के जरिए, और दुआ करते हुए तड़पते हुए ढूंढते रहो ना, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना, तड़पना, दुआ करना और ढूंढना, ये 3 चीजें करे ना सब कुछ मिल जाता, सब कुछ हो जाता, सब कुछ कर देते, बड़े बड़े झंडे गाड़ दे के आ जाते जिंदगी अल्लाह के सामने जब क़यामत के दिन आते। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस उसके लिए 3 कंडीशन याद रखिए, तड़पना, दुआ करना और लोगों से मिलना, बात करना, कोशिशें करना, ये 3 चीजें करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर अल्लाह ताला आसानी से चलाते हुए पहुंचा भी देते, पता भी नहीं चलता कि अपन इतने बड़े काम कर लिए बोल के दीन। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, तड़पना होना चाहिए। अल्लाह ताला, लोग बोलते हैं अरे मेरी फैक्ट्री है, अरे मेरी जॉब है, अरे मेरा ऐसा कैसा होता, अरे मेरी फैमिली है, अरे मेरे से नहीं हो सकता भाई, अरे तुम्हारा होता होगा, मेरे ये प्रॉब्लम है, अरे देखो मेरा घर देखो, अरे मेरी जिंदगी, अरे मेरी बीवी तो ऐसी है, उन्हें बेचारी पानी भी खरीद नहीं सकती, अरे मेरे से तो नहीं हो सकता। वैसे वालों के साथ भी अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर देता, बीवी का भाई का जॉब उसी शहर में लगता, उन्हें तुम्हारा पड़ोसी बन जाता, उन्हें बोलता मैं देख लेता हूँ बहन को, तुम चले जाओ, तुम बोलते अरे मैं इसकी वजह से इतना टेंशन में था, फैक्ट्री संभालना मुश्किल हो जाता, एक दिन भी हटे तो फैक्ट्री नहीं होता, एकदम बहुत अच्छा इंजीनियर आ जाता, उसको हायर कर लेते, उन्हें पूरा देख लेता, तुमको जाना नहीं पड़ रहा, तुम फैक्ट्री जाना कम कर दिए, तुम बोलते आई अब मेरे को टाइम निकल गया, कहाँ से निकल गया, अल्लाह ताला निकाल, अल्लाह ताला असबाब बनाता। तो कोई भी अगर कितने भी रीजन बोले कि नहीं भाई आदिल भाई वो आपके साथ होगा, मेरे साथ तो ये है प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वीजा नहीं है, अल्लाह ताला तो कर दे, अल्लाह ताला गैब की ताकत रखने वाला, अल्लाह ताला के लिए चीज़ें बहुत आसान है, तो हो जाता, बस तड़पना, तरसना, दुआ करना और जुस्तजू करना, मिलना, कोशिश करना, तो अल्लाह ताला आपसे बड़े 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 काम ले लेंगे इंशाल्लाह। बस ये इसको लगे रहिए थे। चलिए आज जरा टाइम हो गया, 2 आयतें हो गई, इंशाल्लाह कल बाकी की 2 आयतें करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।